ناول اس دل میں بسے ہو تم ایپیسوڈ 2۔ اگلے دن مستبشرہ جمال واپس آ گئی۔ وہ تینوں اس سے پرتپاک انداز میں ملی اور اس کا حال احوال پوچھنے سے پہلے اپنے من پسند حلوے کا پوچھا۔ ملتانی حلوہ۔ تینوں نے یک زبان ہو کر بڑے سر میں کہتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ واہ جی، یہ نہیں کہ حال احوال پوچھو، اتنے دور سے سفر کر کے آئی ہوں، مگر نا جی، تمہیں میری نہیں حلوے کی پڑی ہے۔ اس نے مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھائیں۔ ارے شکل صورت سے ٹھیک ٹھاک بلکہ ہٹی کٹی لگ رہی ہو، پھر کیسا پوچھنا؟ ہم اس وقت صرف جو مانگ رہے ہیں وہ دو، عدن شرارت سے بولی۔ اور شرافت سے دو، ماہی نے بھی بولنا ضروری سمجھا۔ مستبشرہ نے مسکراتے ہوئے انہیں ان کا من پسند حلوہ دیا جسے انہوں نے بھرپور انصاف کے ساتھ کھایا۔ تھینکس ڈیئر، اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ معطر نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، کل احسان بھی کینیڈا چلا گیا تھا اور آج میں بھی یہاں آ گئی ہوں۔ اب اماں اور بابا جان بڑے تنگ ہوں گے اکیلے میں، اس نے بتایا۔ ہمیں یاد کیا؟ عدن نے پوچھا۔ نہیں، وہ سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے شرارت سے بولی۔ ان تینوں نے اسے آنکھیں دکھائیں، پھر ہنس دیں۔ تم نے ہمیں یاد کیا ہو یا نہیں، لیکن یہاں کسی نے تمہیں بہت زیادہ یاد کیا۔ تمہارے بغیر کسی نے بہت اذیت میں گزارے ہیں یہ 4 دن۔ جبھی ماہی سنجیدہ ہوئی۔ کسی نے؟ مطلب؟ وہ یقیناً کچھ بھی نہیں سمجھی تھی، اسی لیے معتجب انداز میں استفسار کیا۔ علی ایان حسن گیلانی۔ عدن نے ایک ادا سے اس کا نام لیا۔ اب یہ جناب کون ہیں؟ وہ لڑکے کا نام سن کر خاصی چونکی۔ وہ جو تمہیں پاگلوں کی طرح دیکھتا رہتا تھا، اس نے بتایا۔ واٹ؟ مستبشرہ پر یہ انکشاف خاصا ناخوشگوار گزرا۔ جبھی دھیمی آواز میں بے یقینی سے چیخی۔ کیسے؟ مطلب تمہیں کس نے بتایا؟ پھر ان سے پوچھا جبکہ غصے کی لہر اندر تک اٹھی تھی۔ تب انہوں نے اس کی غیر موجودگی میں ہونے والی تمام باتیں اور علی کی پریشانی کے متعلق بتایا، جس کو سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے لیے پریشان ہونے کی؟ اور کیا تم میں سے کسی نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں یہ سب پسند نہیں کرتی؟ وہ بے حد حیران تھی۔ کیسے بتاتے؟ معطر اتنا ہی بولی۔ کیا مطلب کیسے بتاتے؟ جس پر وہ مزید حیرت میں غوطہ زن ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت کچھ تھا مستبشرہ۔ کوئی آوارہ یا عیاش انسان کسی کے لیے اس قدر پریشان نہیں ہوتا جس قدر وہ تمہارے لیے پریشان تھا۔ اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن ہم نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت کچھ خاص محسوس کیا ہے۔ مہروش سنجیدگی سے بولی۔ لیکن میرے دل میں اس کے لیے کچھ خاص نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا، بلکہ کسی کے لیے بھی نہیں۔ میں ہرگز ان راہوں کی مسافر نہیں بننا چاہتی جس سے میرے بابا کی انا مجروح ہو اور وہ مجھ پر اعتبار کرنا اپنا سنگین غلطی تصور کریں۔ اگر تم سب کو اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آتی ہے تو میری آنکھوں میں بھی سچائی ہے۔ اپنے بابا سے کیے گئے وعدے کو نبھانے کی سچائی، ان کی عزت پر اپنی ذات تک قربان کر دینے کی سچائی۔ وہ قدرے جذباتی ہوئی۔ تینوں خاموش تھیں، اسے اچھی طرح سے جانتی تھیں، اس کے عزم پر قائم رہنے کی سچائی اور پختگی سے واقف تھیں۔ جبھی وہ مزید بولی۔ یہ پیار، عشق، محبت سب افسانوی باتیں ہوتی ہیں، اور میں حقیقت پسند لڑکی ہوں۔ جانتے بوجھتے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ میں کسی سے محبت نہیں کر سکتی۔ اور علی نے میری ذات کو لے کر بہت غلط راہ اپنائی ہے، ایسی راہ جس میں اس کی ناکامی پکی ہے۔ وہ حد درجے سنجیدہ اور اٹل تھی۔ کئی پل تک چاروں کے بیچ خاموشی چھائی رہی، پھر توقف کے بعد ماہی نے لب وا کیے۔ کامیابی، ناکامی، یہ تو بہت بعد کی بات ہے مستبشرہ۔ اس سے پہلے اس کا دل ٹوٹ کر بکھرے گا، اس کے جذبات اور احساسات مجروح ہوں گے۔ محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، نہ یہ زبردستی کا کوئی بندھن ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے جس میں انسان اپنی مرضی سے کسی کو اپنے لیے منتخب نہیں کر سکتا۔ تم چاہے کسی سے بھی محبت نہ کرو، مگر علی تم سے محبت کرتا ہے، اور محبت اتنی بے مول نہیں ہوتی کہ اسے ایک ضد
وعدے یا شرط کو پورا کرنے کے لیے ٹھکرا دیا جائے۔ تو تم سب کیا چاہتی ہو؟ میں اپنا وعدہ بھلائے اس سے محبت کروں؟ وہ ایک لمحے کو تلخ مگر تنزیہ ہوئی۔ ہم یہ نہیں چاہتے، فیصلہ تو تمہیں کرنا ہے، عدن نے جواباً آہستگی سے کہا۔ اور پلیز مستبشرہ، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ جہاں تم اپنے بابا سے کیے وعدے کو نبھانا چاہتی ہو، وہاں اتنا خیال ضرور رکھنا کہ تمہارے سخت رویے سے کسی کے جذبات نہ کچلے جائیں۔ معطر نے اسے بتانا اور سمجھانا ضروری سمجھا، تو مستبشرہ خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، اوکے، مگر یہ ایک لا حاصل گفتگو ہے، ہم خوامخواہ بحث کیے جا رہے ہیں، اور تم کیسی دوستیں ہو یار، کسی کو میری پرواہ نہیں۔ میں اتنی دور سے آئی ہوں مگر کسی نے بھی اخلاقاً مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کچھ کھاؤں گی بھی یا نہیں۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کرتی اپنے سابقہ رویے اور انداز میں واپس آئی۔ وہ تینوں بھی ہلکی پھلکی ہو کر مسکرا دیں۔ سوری، ویری سوری، ماہی نے فوراً کان پکڑے۔ چلو کینٹین چلتے ہیں، عدن نے کہا تو وہ سب اٹھ کھڑی ہوئیں اور دور کھڑے علی آیان حسل گیلانی کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ پورے 4 دن بعد اس نے مستبشرہ جمال کو دیکھا تو گویا بے قرار دل کو راحت نے آن گھیرا۔ اس کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ بکھری، لیکن آنے واحد میں وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا مسرور سا واپس پلٹ گیا۔ نیکسٹ سین۔ اس کا مطلب ہے آج کل تمہارے ستارے گردش میں ہیں، ماہی نے سنتے ہی کہا۔ ایسے ویسے، لیکن مجھے خاصی ٹینشن ہے، وہ فکر مند سی بولی۔ کیوں؟ معطر نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر استفسار کیا۔ کیونکہ میں نے آج تک انہیں دیکھا ہی نہیں، نہ وہ یہاں رہتے ہیں کہ جاننے کا موقع مل سکے۔ عدن نے جواباً منہ بسوڑتے ہوئے کہا، اچھا، ویسے ہوتے کہاں ہیں آپ کے ہونے والے مسٹر؟ اور آپ کو کب اور کیسے پسند کر لیا انہوں نے؟ مستبشرہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ کراچی میں؟ پتہ نہیں، پھپھو کی کسی نند کے بیٹے ہیں۔ مجھے پھپھو کے بیٹے کی شادی میں دیکھا تھا جب ہی پسند کیا، اور تب سے فیصلہ کر لیا کہ شادی کریں گے تو صرف مجھ سے، وہ بتانے لگی جبکہ چہرے اور آنکھوں میں خوشی کے رنگ رقصاں تھے۔ پھر تو تم نے شادی میں انہیں دیکھا ہوگا؟ ماہی جاننے کو بے چین ہوئی، ساتھ ہی شوخی سے پوچھا۔ کہاں یار، اپنی قسمت کہاں، وہ مایوسی ظاہر کرنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ شادی میں دیکھ نہ سکی تھی، اور اب نہ ہی موصوف کے گھر والے کوئی تصویر ساتھ لائے ہیں کہ گزارا ممکن ہو سکے۔ یہ تو سب نے ان کی اتنی تعریفیں کی ہیں کہ میں چپ چاپ مان گئی۔ اب اگلے ماہ انگیجمنٹ ہے، شاید دیکھنے کا موقع مل جائے، وہ مصنوعی آس بھرے لہجے میں کہتی انہیں بتانے لگی۔ وہ تینوں اس کے انداز پر مسکرائیں۔ چلو بھئی، ہم تو دعا کریں گے کہ جلد سے جلد تم عامر سے ملو، انہیں جانو اور مستقبل کے رنگین سپنے دیکھو، معطر نے دعائیا انداز میں کہا۔ عدن ہولے سے مسکرائی۔ آمین۔ پھر آواز بلند کہا۔ جب ہی کچھ یاد آیا تو فوراً سے پہلے منہ پر ہاتھ رکھا کہ بے ساختہ نکلنے والی چیخ ارد گرد سے گزرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو اس کی جانب متوجہ نہ کر دے۔ او نو، کیا ہوا؟ عدن کے انداز پر وہ تینوں گھبرائیں۔ آج پھر خیر نہیں ہے، وہ رو دینے کو تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ماہی فکر مند ہوئی، سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ سر خالد نے وارننگ دی تھی، آج پھر ان کے بورنگ لیکچرز پر ڈسکشن کا دن ہے، اور مجھے 100% یقین ہے سب سے پہلے میں ہی ان کی فرعونیت کا نشانہ بنوں گی۔ اصل گھبراہٹ اور پریشانی عدن کو گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ او مائی گاڈ، آج پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ مہروش کو بھی اپنی جان کے لالے پڑے۔ میں تو آج پھر لیکچر بنک کروں گی، معطر نے پل بھر میں فیصلہ کرتے بآواز بلند صاف کہہ دیا۔ جی نہیں، پھنسیں گے تو سب کے سب۔ آج تمہاری کوئی چالاکی نہیں چلے گی، مستبشرہ نے اسے سختی سے ٹوکا۔ ہری جھنڈی دکھائی، پھر زبردستی اس کے انکار کے باوجود اسے ساتھ لیا۔ معطر کو ناچار ساتھ چلنا پڑا، البتہ عدن کا اندازہ بالکل سچ ثابت ہوا تھا۔ جب سر خالد نے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اسی کو کھڑا ہونے کو کہا، مگر اس مرتبہ کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کر کے وہ عزت افزائی سے بچ گئی تھی۔ کلاس کے بعد وہ چاروں یونیورسٹی کے مخصوص کونے میں آئیں، اپنی پرانی باتیں کیں۔
میں لائبریری جا رہی ہوں، تم میں سے کسی کو چلنا ہے؟ مستبشرہ نے ان سے پوچھا۔ ابھی بورنگ لیکچر اٹینڈ کر کے آئی ہوں، اب اگر بورنگ جگہ پر گئی تو میرا اللہ ہی حافظ۔ اس نے صاف انکار کیا، جس پر مستبشرہ نے اسے پکڑا۔ نالائکی کی حد تم سے شروع ہوتی ہے عدن، واقعی تمہارا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ نالائک ہرگز نہیں تھی، پر اگر ذرا سا بھی پڑھائی میں گہرائی لانے کی کوشش کرتی تو اکتا سی جاتی تھی۔ یونیورسٹی میں اسے کسی نے زبردستی بھی نہیں بھیجا تھا، اپنی خواہش پر آئی۔ پیپرز کی تیاری کبھی ساتھ ساتھ نہیں کی، ہمیشہ ایک مہینہ پہلے تیاری شروع کرتی، مگر ذہین تھی، سو ہر بار شاندار نہ صحیح اچھے نمبروں سے ضرور پاس ہوتی۔ اب کی مستبشرہ کی بات پر وہ مسکرائی۔ میں بھی نہیں۔ معطر نے بھی اس کے دیکھنے پر جانے سے انکار کیا تو وہ اکیلے ہی آگے بڑھی۔ لائبریری میں اسے نوٹ سے متعلق کچھ بکس چاہیے تھیں جنہیں ایشو کروانے کے بعد وہ واپس آ رہی تھی، مگر راستے میں اسے رکنا پڑا کہ خود سے کچھ فاصلے پر اسے علی نظر آیا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مستبشرہ کے دماغ کی رگیں تنی، غصے سے ہونٹ بھینچ کر سانس کھینچی۔ یکدم من چاہا کہ آگے بڑھے اور بڑی بے دردی سے اس کی آنکھیں نوچ لے، مگر ہمیشہ کی طرح اس سے پہلے کہ وہ اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتی، علی عیان اس کے خطرناک ارادے کو بھانپ گیا اور اگلے ہی لمحے ارد گرد دیکھے بنا 9-2-11 ہو گیا۔ مار ڈالوں گی اسے ایک دن۔ مستبشرہ کے نزدیک چوتھا سال بھی ٹھیک ٹھاک گزرنے والا تھا۔ ایسے میں علی کی آمد، اس کا دیکھنا اور شاید مستبشرہ کے لیے محبت، وہ کچھ بھی غلط یا سید شاہ جمال سے کیے وعدے کے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا ورنہ، وہ سوچنے لگی۔ سوچ بھی ادھوری رہی۔ اس کا اپنا دل ایسے کسی بھی خیال سے پاک تھا جو اس کے قدم ڈگمگانے میں اپنا کردار نبھاتا، مگر اب واقعی کچھ کرنے کا وقت تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ علی سے متعلق اس کے فعل و محبت کے بارے میں دماغ کے بجائے دل سے سوچنے لگتی، اسے غصے کو ایک سائڈ پر رکھ کر دماغ سے سوچنا اور عمل کرنا تھا۔ مستبشرہ وہیں کھڑے کھڑے سوچنے لگی، کسی بھی طرح مجھے علی کو روکنا چاہیے، اور ارادہ کرنے لگی، مگر اس ارادے کے لیے اسے ایک مکمل پلان چاہیے تھا۔ ایسا پلان جو اس کی خود کی مدد کرے، جو علی کی محبت کے بڑھتے طوفان کو تحمل سے روک سکے، جو اسے سرخرو کرے، جو سید جمال شاہ کے مان کو ٹوٹنے سے بچائے۔ ایسا پلان جس سے وہ علی کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے محبت کو مٹاتے ہوئے اس کا راستہ اپنی راہ سے جدا کرے۔ ایسا پلان ضروری تھا۔ وہ سوچنے لگی، فیصلہ ابھی کے ابھی کرنا تھا۔ مستبشرہ، وہ جانے وہاں کب تک کھڑی رہتی اگر معطر وہاں آ کر اس کی محویت نہ توڑتی۔ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، وہ یکدم مکمل ہوش میں لوٹی۔ چلو کینٹین چلتے ہیں، عدن اور ماہی بھی آ رہی ہیں۔ ہاں چلو۔ مستبشرہ نے خود کو نارمل کیا اور سر جھٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ نیکسٹ سین، گڈ نائٹ۔ ماہی کی آنکھیں نیند سے چور ہو رہی تھیں، جبکہ مستبشرہ ابھی سونے کے موڈ میں ہرگز نہ تھے۔ مہروش نے مجبوراً اسے گڈ نائٹ کہا اور پلٹ گئی۔ تمہیں نیند بہت آتی ہے لڑکی، سو جاؤ، میں ابھی تھوڑا بہت پڑھوں گی، گڈ نائٹ۔ مستبشرہ نے گویا اسے سونے کی اجازت دی، مگر جلدی سونا، پھر صبح تمہاری آنکھ نہیں کھلتی۔ ماہی نے اسے بابر کروایا اور کروٹ بدل کر آنکھیں موند گئی۔ مستبشرہ نے کتاب اٹھا لی، کھولی، مگر پڑھنے کا ارادہ ترک کر کے پورے انہماک کے ساتھ سوچنے لگی۔ ذہن میں مختلف خیالات کے تانے بانے بننے لگی۔ وہ فیصلہ کرنا چاہتی تھی، اپنے بابا سے کیے گئے وعدے کی سوچ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں اس کی معاونت کو تیار تھی، اور کوئی بھی فیصلہ اب ضروری تھا جب علی کی محبت شدت اختیار کرے، اسے علی کو محبت کی انتہا تک پہنچنے سے روکنا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، میرا ایک صاف واضح انکار اس کے بڑھتے قدم نہیں روک سکے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی، پھر کیسے اس کی ہمت کے طوفان کو روکوں گی؟ تو سوچ نے فوراً انگڑائی لی، معلوم نہیں، پر میں اسے ہر صورت روکوں گی۔ وہ الجھ کر بولی، کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
مگر کیسے؟ سوچ نے سوال اٹھایا۔ وہ لب بھیج گئی۔ کیسے؟ پھر زیر لب بڑبڑائی۔ ذہن پر بھرپور زور دیا۔ اسے فیصلہ ابھی کرنا تھا، پلان ابھی بنانا تھا۔ جبھی ذہن و دل میں ایک خیال گوندا، محبت، جس پر اس کی سوچ خاصی حیران ہوئی۔ ہاں، محبت، میری محبت، علی کی محبت کو نفرت میں بدل سکتی ہے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، پرعزم لہجے میں بولی۔ محبت کیسے محبت کو نفرت میں بدل سکتی ہے؟ اسے اب کے دور سے آواز سنائی دی۔ بدل کیوں نہیں سکتی؟ جھوٹی محبت، پیار کا ناٹک، وقت گزاری جواز ہو تو سچی محبت بے قدری پر نفرت بن سکتی ہے۔ اور میں اب ایسی ہی محبت کا اظہار علی سے کروں گی جبھی وہ اپنی راہ جدا کرے گا۔ پل بھر میں وہ پلان تشکیل دے گئی، یہ سوچے بغیر کہ اس سے علی کے حق میں بہتری ہوگی یا نہیں، محض اس سوچ کے ساتھ کہ اسے اپنے بابا سے کیے وعدے کو نبھانا اور ان کی عزت کا پاس رکھنا تھا۔ نیکسٹ سین۔ سنو مشارف شاہ، ہمیشہ کی طرح وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ عقب سے فلک کی پکار اس کے بڑھے قدم روک گئی۔ وہ رک کر پلٹا۔ کہو مشارف شاہ کے سکون کے دشمن، اور اپنا مخصوص جملہ کہتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ مت کہا کرو یہ بات، جو اسے یقیناً بہت ناگوار گزرتا، اسی لیے اسے منع کرتی تحکم بھرا لہجہ اپنایا۔ نہیں کہا کروں گا اگر پیچھے سے آواز دینا چھوڑ دو تو۔ وہ گویا مانتے ہوئے اسے روکنے لگا۔ کیوں چھوڑ دوں؟ جو فلک کو حسب توقع منظور نہ تھا، اب کی بار قدرے خفگی سے بولی کہ جو بھی کرتی تھی اپنا حق سمجھ کر کرتی تھی۔ مشارف شاہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ کچھ پل غور سے اسے دیکھا، جو سوالیہ نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مشارف کو فلک کی ناراضگی نے مناسب وقت کا اشارہ دیا، تو قدرے سوچتے ہوئے توقف کے بعد بولا، ایک بات کہوں؟ نہ کہو، جانتی ہوں میں جو تم کہنا چاہتے ہو۔ فلک نے اسے صاف منع کیا کہ دماغ اپنی ہی قیاس منٹوں میں لگا بیٹھا تھا۔ کیا کہنا چاہتا ہوں میں؟ مشارف حیران ہوا، سوال کیا۔ یہی کہ تم مجھ سے پورے 5 سال 2 مہینے بڑے ہو، البتہ گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ تمہیں یاد نہیں ہیں۔ مگر میری بات بھی کان کھول کر سنو۔ خبردار جو خود کو بڑا سمجھ کر مجھے حکم دیا، مجھ پر روب جمانے کی کوشش کی۔ فلک نہایت سنجیدگی میں بھی وہ بات کہہ گئی جس پر مشارف شاہ اپنی ہنسی پر اختیار کھو بیٹھا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ تمام سنجیدگی پل بھر میں رفع ہو چکی تھی۔ فلک کو اس کی ہنسی نے بتایا۔ ہنسو مت مشارف شاہ، دبے انداز میں چلائی۔ تم پاگل ہو فلک، تم سے کم ہی ہوں۔ تمہیں لڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا؟ مشارف نے بمشکل ہنسی روکی، فوراً نارمل ہوا۔ ہیں بہت سے کام، مگر تمہیں کیا؟ وہ غصہ ہوئی۔ جس کام کے لیے آئی تھی وہ بھول گئی۔ ناراض بہت جلدی ہوتی ہو تم۔ فلک کا موڈ اسے آف لگا تو صاف کہا، تمہارا روب اور فضول ہنسنا زہر لگتا ہے مجھے۔ وہ 2 ٹوک بولی، روب کب جمایا ہے میں نے تم پر؟ وہ حیران سا پوچھنے لگا۔ ہمیشہ۔ وہ بولی، پاگل، تم تو میری دوست ہو، تمہاری کوئی بات مجھے بری نہیں لگتی، نہ میں نے کبھی تم پر روب جمانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں کزنز اتنے کلوز نہیں ہوتے، خصوصاً لڑکے لڑکیوں سے، مگر پھر بھی ہم دونوں میں دوستی ہے۔ میں تو صرف تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ… مشارف سنجیدگی اور نرمی سے بول رہا تھا، جبھی فلک نے جھنجھلا کر اسے ٹوکا۔ اوکے، ٹھیک ہے، مگر پلیز اتنا لمبا لیکچر مت دو۔ تم جو سمجھانا چاہتے ہو مجھے وہ پھر کبھی سمجھا لینا۔ وہ بیزاریت سے بولی۔ مشارف نے سر جھٹکا۔ جانتا تھا فلک کی طبیعت کبھی بھی سکون پسندی کی قائل نہیں رہی۔ چپ رہ کر مقابل کی پوری بات سننا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا کام تھا مجھ سے؟ بات بدلی۔ شام کو مجھے دوست کی طرف جانا تھا۔ اصل مدعا بتایا۔ سو تم مجھے دوست کے گھر چھوڑ دو گے؟ سوالیہ پوچھا۔ پگلی، جانا تم کو شام میں ہے، ابھی صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وہ رسٹ واچ پر نظر ڈالتا مسکرایا۔ ہاں، مگر تم نے جواب نہیں دیا۔
مجھے وہاں چھوڑنے جاؤ گے یا نہیں؟ فلک نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ آف کورس جاؤں گا، اب تم نے کہہ جو دیا ہے، تم جانتی ہو میں تمہاری کوئی بات نہیں ٹالتا۔ اس نے حامی بھری اور ساتھ ہی بابر کروایا۔ اور واپس بھی لانا ہوگا؟ وہ خوشی سے پھیلی۔ ضرور۔ مشارف کو بھلا کیا اعتراض تھا؟ تھینک یو سو مچ مشارف شاہ، وہ مسرت سے بولی۔ مشارف کا یہی انداز لہجہ تو اسے شروع سے پسند تھا۔ اب میں جاؤں؟ اس نے جانے کا پوچھا۔ اجازت ہے، فلک نے شاہی انداز اپنایا۔ پاگل، وہ دھیرے سے کہتا مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا جبکہ فلک واپس اندر چلی گئی۔ نیکسٹ سین۔ فیصلہ کر لینے کے بعد مستبشرہ جمال خاصی مطمئن اور پرسکون تھی، اور اب اس فیصلے پر عمل کرنے کا انتظار تھا۔ اسے علی کی جانب مثبت تاثرات سمیت پڑھنا تھا۔ یونیورسٹی میں آتے ہی چاروں طرف اس کی تلاش میں نظریں پھیریں۔ اول تو وہ کہیں نظر نہ آیا، مگر جب وہ باقی تینوں کے ساتھ لیکچر اٹینڈ کرنے کوریڈور سے گزر رہی تھی تب اس کے قدم رکے اور نگاہیں نوٹس بورڈ کے قریب ٹھہریں، جہاں حسب معمول علی ایان حسن گیلانی بڑی محبیت سے، چاہت بھری نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مستبشرہ نے نہایت ضبط کا مظاہرہ کرتے خود کو سمجھایا، نارمل کیا، پھر پلان کے مطابق آگے بڑھنے کا سوچنے لگی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ ماہی نے اسے کھڑا دیکھ کر استفسار کیا۔ سامنے علی کھڑا ہے، اس نے مختصراً بتایا۔ ماہی سمیت عدن اور معطر بھی سوالیاں تھیں، کیونکہ آج مستبشرہ کی آنکھوں میں پہلے سا غصہ نہیں تھا۔ تم لوگ جاؤ، میں اس سے بات کر کے آتی ہوں۔ کہتے ہی وہ آگے بڑھی۔ باقی تینوں کچھ دیر ایک دوسرے کو معتجب بے یقین نگاہوں سے دیکھتے رہنے کے بعد لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئیں، جبکہ مستبشرہ کے قدم علی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ علی نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو سٹپٹا کر نوٹس بورڈ کی طرف دیکھنے لگا، اور وہ جب قریب پہنچنے والی تھی وہ وہاں سے ہٹنے لگا۔ علی! لیکن اس کی پکار نے علی کے بڑھتے قدموں کو پل بھر میں روکا، مگر وہ رکنے کے باوجود نہیں پلٹا۔ مستبشرہ نے ہر لحاظ سے خود کو نارمل کیا، پھر دھیرے سے چلتی اس کے سامنے آئی۔ علی نگاہیں جھکائے، نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے کچھ سٹپٹایا، کچھ گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، پھر سنجیدگی سے بولی۔ مجھ سے؟ وہ حد درجے حیران ہوا۔ ہاں، تم سے۔ مستبشرہ نے گویا اسے یقین دلانا چاہا، لیکن علی کو پھر بھی یقین نہ آیا۔ بے حد چونکتے ہوئے سرت سے اسے دیکھا۔ یہاں مناسب نہیں رہے گا، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مستبشرہ اس کی حیرت جانچتے ہوئے نارمل سے لہجے میں بولی اور باہر لان کی طرف بڑھ گئی۔ علی نے چند ثانیے اسے جاتے دیکھا، پھر جیسے زبردستی اس انہونی کے ہونے پر یقین کیا، جبھی دل میں خوشی کی پھوار پھوٹی اور زیر لب مسکرایا۔ اس کی امید بر آئی تھی، سو مزید کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بنا اس کے پیچھے لپکا، اس کے سنگ ہوا اور ساتھ میں لان میں لگے بینچ پر بیٹھا۔ کئی پل دونوں اطراف خاموشی رہی۔ علی عجب سی جھجک کے تحت فی الوقت کچھ بھی بولنے سے قاصر تھا، جبکہ مستبشرہ بہت سوچ سمجھ کے اس وقت اس کے ساتھ تھی۔ تم کب سے مجھے جانتے ہو؟ پہلا سوال کیا۔ علی خود کو کافی تگ و دو کے بعد نارمل کر چکا تھا، حالانکہ دل تو اس کی طرف سے پہلی پکار پر ہی ساتویں آسمان پر جا پہنچا تھا۔ جی؟ البتہ پہلا ہی سوال اسے کنفیوز کر گیا۔ میں نے پوچھا کب سے جانتے ہو مجھے؟ جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے چبا چبا کر سوال دوبارہ دہرایا اور نارمل رہنے کی کوشش کی۔ جانتا نہیں ہوں، صرف پچھلے 3 سال سے آپ کو دیکھا ہے۔ وہ بولا ضرور، لیکن سمجھ نہ آئی جواب کیا اور کیسے دے۔ اور 3 سال سے تم مجھے دیکھ رہے ہو، جبکہ میں سمجھی کہ تم محض 4-5 ہفتوں سے۔ مستبشرہ حیرت میں ڈوبی، وہ خاموش رہا۔ پہلے مجھے ذرا پتہ نہ چلا، لیکن خیر، میں وجہ پوچھ سکتی ہوں اس سب کی؟ وہ ہولے سے مسکرائی، جبکہ علی اتنی ہمت نہیں رکھتا تھا کہ ڈائریکٹ وجہ بتا دیتا، لبوں کو ذرا بھی جنبش نہ دی۔ محبت پر یقین رکھتے ہو؟
وہ علی کے ہر عمل کا بغور جائزہ لیتی پھر سے سوال داغ گئی۔ اب کہ علی نے محض دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا۔ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ لب و لہجے میں کوئی سختی یا غصہ نہیں تھا۔ علی لمحہ بلمحہ ہر سوال پر حیران نگاہوں کے ساتھ خاموش تھا، لیکن اب جب کہ اس کی محبت خود اس کے سامنے بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی تو پھر خاموشی یا جھجک کیسی؟ وہ مزید جھجک یا گھبراہٹ کا شکار ہوئے بنا بالآخر بول اٹھا، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ انداز چاہت بھرا تھا، آواز میں سچائی تھی اور آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری محبت کے جواب میں بھی تم سے صرف محبت کروں گی؟ جس کے جواب میں وہ سنجیدہ مگر نرمی اور آہستگی سے پوچھنے لگی۔ علی کے دل میں ایک لمحے کو خدشات کی گھنٹی بجی، لیکن وہ پروسوخ تھا۔ میرے خیال میں محبت زبردستی نہیں کی جاتی، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔ محض اتنا ہی بولا۔ پھر بھی وہ ایک واضح جواب سننا چاہتی تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ صاف کو تھا۔ تم مجھ سے اپنی محبت کے جواب میں ہاں یا نہ کیا سننا چاہتے ہو؟ مستبشرہ اس سے ہر صورت اگلوانے کے موڈ میں تھی۔ محبت اگر تمام عمر رہے تو اذیت بہت گہری، کربناک ہوتی ہے۔ کوئی بھی ہجر کی آگ میں جلنا پسند نہیں کرتا، میں بھی نہیں۔ من کے سکون کے لیے مقابل کا اقرار بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ بنا ہچکچاہٹ کے بولا۔ اچھا، مگر لوگ تو کہتے ہیں محبت خواب، سراب، عذاب ہوتی ہے، دل کے سکون کے بجائے سکون تک غارت ہو جاتا ہے۔ وہ سوالیہ بولی۔ شاید ان لوگوں کے لیے جو اسے مذاق سمجھتے ہیں۔ یہ تو وہ جذبہ ہے جو معمولی سی شے کو بھی انمول بنا دیتا ہے۔ خواہشوں کے سراب، ہجر کے عذاب سے محبت کے خواب جینے کی امنگ دیتے ہیں۔ میرے نزدیک محبت تو صرف محبت ہے، ایک ایسا حسین مقدس جذبہ ہے جس میں کوئی شے بے مول نہیں ہوتی۔ محبت تو امن کی نشانی ہے۔ وہ جذب سے کہتا دل کی سچائی بیان کرنے لگا۔ کافی اچھا بول لیتے ہو تم۔ مستبشرہ نے بغور اس کا ایک ایک لفظ سنا، تعریف بھی کی، لیکن حقیقتاً دل پر کوئی اثر نہ لیا۔ جبکہ اتنا کچھ کہنے کے بعد علی عیان حسن دل میں خوشی کی انتہا کو پہنچا اور کوئی بھی مثبت جواب سننے کا منتظر تھا۔ میرے خیال میں ہمیں دوبارہ ملنا چاہیے۔ مستبشرہ اٹھ کھڑی ہوئی، البتہ فی الوقت کوئی واضح جواب نہ دیا اور جانے سے قبل اسے ملنے کا عندیہ دیا، جو یقیناً علی کے لیے زندگی کی نوید سے کم نہ تھا۔ کب؟ سو بے ساختہ پوچھا۔ بہت جلد۔ وہ محض اتنا ہی بولی، پھر آگے کی جانب بڑھ گئی۔ علی نے چمکتی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ دل میں پنہاں تمام وسوسے اس ملاقات کے بعد تمام ہوئے تھے۔ نیکسٹ سین۔ مستبشرہ کیا تھا یہ سب؟ وہ تینوں لیکچر کے بعد اسے علی کے ساتھ دیکھ چکی تھیں، سو ماہی نے حیرت سے چونک کر پوچھا، تم اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں، وہ بھی نارمل موڈ میں؟ معطر بھی بے یقین تھی۔ کیوں؟ عدن نے سوالیہ اسے دیکھا۔ کیونکہ یہ سب بہت ضروری ہے۔ وہ ریلیکس تھی۔ ان تینوں کی حیرانگی پر اسے ذرا بھی فرق نہ پڑا۔ کیا مطلب؟ علی واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے۔ جواباً بتاتے ہوئے وہ لان میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ باقی تینوں بھی بیٹھی مگر ہنوز حیرت میں ڈوبی ہوئی۔ ہاں، وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہے، پھر تم نے اسے کیا کہا؟ مہروش نے پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں، وہ مختصراً بولی، لیکن میں نے بہت سوچا اور سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ فی الحال میں اس کی محبت نہیں ٹھکرا سکتی۔ واٹ؟ مستبشرہ جمال کی یہ بات سب کو چونکا دینے والی تھی۔ اول تو ان تینوں کو یقین ہی نہ آیا۔ پھر تمہارا وعدہ، اپنے بابا کی شرط؟ عدن گویا شاکڈ کسی کیفیت میں تھی۔ میں اپنے بابا کی شرط نہیں بھولی، میں ان سے کیا وعدہ ضرور نبھاؤں گی، لیکن اب میں جو قدم اٹھانے جا رہی ہوں وہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ شاید علی اتنا آگے نکل جائے گا جہاں سے واپسی کا سفر مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا، اور میں کم از کم ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ وہ سب کچھ ترتیب دے چکی تھی، سو مطمئن تھی۔ کیسا قدم؟ ہم کچھ نہیں سمجھے۔ مہروش ناسمجھی کے عالم میں استفسار کرتی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔
میں اسے یقین دلاؤں گی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بولی، لیکن تم تو… معطر کچھ بولتی اس سے پہلے مستبشرہ اسے ٹوک گئی۔ ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی مجھے ایسا ظاہر کرنا پڑے گا۔ کس لیے؟ معطر نے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ مجھ سے متنفر محبت کی راہوں سے واپس قدم موڑ لے۔ میری جھوٹی محبت کے بعد صفاق حقیقت اسے افسانوی دنیا سے باہر نکالے گی۔ میرا اس سے جھوٹی محبت رچانا بہت ضروری ہے، مستبشرہ اپنی ہی کہہ جا رہی تھی اور باقی تینوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھی جا رہی تھیں۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، جبھی مہروش سنجیدگی سے کہتی اسے منع کرنے لگی۔ یوں تو وہ محبت کو زندگی بھر کا روگ بنا لے گا۔ عدن کے لہجے میں علی کے لیے فکر تھی۔ اس طرح تم اس کے ساتھ ساتھ اپنے حق میں بھی برا کرو گی۔ معطر نے اسے باور کروانا چاہا۔ کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں ہوگا۔ میں میرے بابا کو مایوس نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنی وجہ سے علی یا کسی اور کو خاردار راہوں کا مسافر بنا سکتی ہوں۔ محبت میں ناکامی ہی اسے حقیقت میں جینے کے قابل بنائے گی۔ مستبشرہ اٹل تھی۔ اپنے تئیں اس کی یہ سوچ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی کہ صرف ناکامی ہی علی کو اس سے دور کر سکتی ہے۔ تمہاری سوچ غلط ہے مستبشرہ، ماہی نے پھر روکنا چاہا۔ کوئی غلط نہیں ہے ماہی، میں فیصلہ کر چکی ہوں، وہ قطعیت سے بولی۔ تمہیں اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا، ماہی نے باضابطہ جرح کی۔ آخر کیوں؟ وہ قدرے چونکی۔ کیونکہ محبت مذاق یا کھیل نہیں ہے کہ جب دل چاہا کھیلا، جب دل چاہا دل توڑ دیا۔ ایک وعدے کی خاطر تم کسی کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتی، اور جو تم سوچ رہی ہو نتائج اس کے برعکس بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر تم اسے محبت کے بدلے سچی محبت نہیں دے سکتی تو کم از کم دھوکہ بھی مت دو، سیدھی طرح صاف لفظوں میں اسے منع کر دو۔ ماہی علی کے حق میں بولی۔ حقیقتاً اسے مستبشرہ کا فیصلہ گرہ گزرا تھا۔ صاف منع کر دینے سے وہ اپنی راہیں نہیں بدلے گا ماہی، اور میں نہیں چاہتی کہ اب جو شخص میری 4 دن کی غیر موجودگی میں دیوانہ بن گیا تھا، کل کو وہ میرے گھر تک آئے۔ مستبشرہ کی اپنی پلاننگ دور تک کی تھی، سو 2 ٹوک بولی۔ لیکن میں پھر کہوں گی، جو کرنے جا رہی ہو وہ تم دونوں کے حق میں ٹھیک نہیں ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ آج کیے گئے فیصلے پر تمہیں کل کو پچھتانا پڑے۔ ماہی اب کی آہستگی سے اسے سمجھانے لگی۔ مجھے یقین ہے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ پرسکون تھی۔ شاید ایسا ہی ہو، مگر تم… ماہی پھر سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر معطر اسے ٹوک گئی۔ پلیز اسٹاپ اٹ، تم دونوں کس بحث میں پڑ گئی ہو؟ جو چل رہا ہے اسے چلنے دو، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور ماہی، ہو سکتا ہے مستبشرہ کا فیصلہ درست ہو، شاید حقیقت جاننے کے بعد وقتی طور پر علی کو دکھ ہو، مگر پھر وہ سنبھل جائے۔ مے بی، بٹ… سچی مستبشرہ، مجھے تمہارا فیصلہ پسند نہیں آیا، اور نہ ہی میں خاموش تماشائی بن سکتی ہوں۔ یوں کسی کو محبت کے نام پر دھوکہ دینا خود کو فریب دینے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی کبھی ایسا میرے ساتھ کرے تو یقیناً میرا دل پھٹ جائے گا۔ اینی ویز، یہ تمہارا فیصلہ ہے، یقیناً تم نے اچھے کے لیے کیا ہوگا۔ میں مزید تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ اب کی قدرے سنجیدگی سے کہتی، آخر میں وہ مستبشرہ جمال کو قدرے ناراض لگی۔ لگتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو اس بات کو لے کر۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بس مجھے تمہارا فیصلہ علی کے حق میں بہتر نہیں لگا۔ جبھی وہ اگلے پل ماہی کو قریب کرتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، سوری مائی ڈیئر فرینڈ، میں نے بھی یہ فیصلہ خوشی سے نہیں کیا، مگر اس فیصلے پر عمل کرنا میری مجبوری ہے۔ تم پلیز اپنا موڈ درست کرو۔ پھر اس سے دوستانہ گزارش کی۔ اوکے۔ تو وہ دھیرے سے مسکرائی، کیونکہ اب وہ چپ رہنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مستبشرہ کے عمل پر دل میں ہی افسوس کرتی علی کے لیے فکر مند دعا گو تھی۔ معطر اور عدن دونوں کی گفتگو کے بعد نارمل ہونے پر ہولے سے مسکرائیں اور اس ٹاپک کو کلوز کر کے صرف اپنی باتیں کرنے لگیں۔ پھر دن یوں ہی گزرنے لگے۔ وہ تینوں خاموش تھیں، جبکہ مستبشرہ جمال اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے میں حد درجے مصروف تھی، اور علی ایان حسن گیلانی دل کے جذبات کو امر کرنے میں سرگرداں۔ مستبشرہ کے ساتھ خود کو ہوا میں رقصاں، دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کرتا، اس کڑوے سچ سے بالکل بے خبر
کہ فرحت کے جو حسین لمحات وہ مستبشرہ کے ساتھ گزار رہا تھا بدقسمتی سے تھوڑے عرصے پر محیط ہوں گے۔ میں نے 3 سال اس دن کا انتظار کیا تھا جب میں تمہارے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کروں گا، مگر ہمیشہ دل کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں تم انکار نہ کر دو، کیونکہ اگر تم انکار کرتی میں سنبھل نہ پاتا، بکھر جاتا۔ علی سے اپنا حال بتانے لگا۔ شاید اسی لیے تم میرے دیکھتے ہی راہ بدل لیتے تھے، جس پر وہ زبردستی مسکرا کر بولی، ہاں ویسے مجھے تم سے ڈر بھی لگتا تھا۔ اسبات میں سر ہلاتا وہ اپنا راز آشکار کرنے لگا۔ کیوں؟ جس پر وہ خاصی چونکی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ تم آؤ دیکھو گی نہ تاؤ اور موقع ملتے ہی مجھے مارنے لگ جاؤ گی۔ وہ مزے سے بولا، اچھا اتنی ڈراؤنی ہوں میں؟ اس نے مصنوعی حیرت کا آغاز کیا۔ نہیں، اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا وجہ تھی؟ دراصل جب میں تمہیں دیکھتا تھا تب رد عمل کے طور پر تمہارا غصہ ہونا، کینٹین میں مجھ سے کتاب لے کر ٹیبل پر پٹکنا اور خونخوار خطرناک انداز میں میری طرف بڑھنا۔ مجھے لگتا تھا تم بہت مغرور ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے، تم واقعی بہت اچھی ہو۔ وہ تمام باتوں کو دہراتا آخر میں سنجیدگی اور صاف گوئی سے بولا، میں غصے کی واقعی تیز ہوں، لیکن آج تک کسی کو مارا نہیں، اور میں اچھی ہوں یا نہیں اس کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتی، البتہ مغرور قطعاً نہیں ہوں۔ جواباً وہ نارمل تھی، شاید مجبوراً۔ پھر بات بدلی۔ اوکے اب میں چلتی ہوں، میرا لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے۔ ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا پھر کل دوبارہ مل سکتے ہیں؟ علی نے سرد سے پوچھا۔ شور۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ دونوں کے درمیان بہت سی ملاقاتیں ہوئیں تو ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملا۔ علی واقعی بہت اچھا تھا۔ مستبشرہ کے لیے سچی محبت اس کی آنکھوں سے ہر لمحے عیاں ہوتی، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یقین لے آئی تھی، مگر اسے پذیرائی کبھی نہ بخش سکی کہ یہ اس کے پلان کا حصہ نہ تھا۔ 2 دن مزید یوں ہی گزرے۔ وہ چاروں لان میں بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں، جبھی علی ایان نے مستبشرہ کو بلایا تو توقع کے بعد وہ اٹھ کر چلی گئی۔ یہ اچھا نہیں کر رہی علی کے ساتھ، اس کے جاتے ہی معطر فاطمہ نے کہا۔ ہاں لیکن وہ یہ سب کرنے کے لیے مجبور ہے۔ عدن نے اس کی تائید کرتے ہوئے مستبشرہ کی سائڈ بھی لی۔ ہاں مجبور؟ اگر مجبور ہے تو بھی میرا نہیں خیال اسے یہ سب کرنا چاہیے۔ تم نے علی کی آنکھوں میں چمک دیکھی ہے؟ کتنے ارمان سجائے بیٹھا ہوگا وہ مستبشرہ کی ذات کو لے کر، مگر صد افسوس کہ وہ نہیں جانتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مہروش اب بھی دل سے مستبشرہ کے فیصلے پر ناخوش تھی اور نامطمئن بھی، لیکن مزید اس کے سامنے احتجاج کر کے وہ اپنی برسوں پرانی دوستی کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مستبشرہ کا طریقہ بھلے ہی غلط ہو، کیوں نہ ہو، وجہ بہت مضبوط تھی، سو ہر ممکن کوشش کرتی کہ اس موضوع پر کبھی بحث نہ کرے۔ محبت میں اعتبار ہی تو سب کچھ ہوتا ہے، اور علی کو مستبشرہ کی جھوٹی محبت پر اعتبار ہے۔ وہ بیچارہ دھوکہ کھا رہا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ماہی پھر بولی، البتہ لب و لہجے میں افسردگی اور ملال تھا۔ میں نے سنا ہے کہ اگر محبت سچی اور بے لوث ہو تو وہ بنا شور شرابہ کیے پتھر کو بھی موم بنا دیتی ہے۔ محبت کا پرسحر اثر کسی بھی جگہ اپنا وجود قائم کر دیتا ہے، اور انسان چاہے لاکھ انکار کرے، جلد یا بدیر اسے محبت کے احساس کو دل سے محسوس کرنا پڑتا ہے۔ معطر بھی قدرے سنجیدہ تھی، اور علی جس کھیل کا شکار بننے جا رہا ہے وہ بہت کربناک ہوگا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ جس دن اسے حقیقت کا پتہ چلے گا کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے۔ محبت میں دھوکہ، بے اعتباری جیتے جی مار دیتی ہے، انسان کو زندگی سے بہت دور، ہجر کے دلدل میں دھکیلے بہت بے مول کر دیتی ہے۔ ماہی کو تو علی ہی کی فکر تھی، اب کہ کوئی کچھ نہ بولا۔ ان 3 سالوں میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا جب ان چاروں میں کسی بھی بات پر اختلاف پیدا ہوا تھا۔ مہروش شروع سے ہی حساس تھی، اسے محبت چاہے والدین، بہن بھائی، محبوب یا شوہر سے ہو، کسی بھی رشتے میں دھوکہ، فریب،
لالچ، مطلب، انتقام، یہ سب پسند نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہر رشتے کو دل کی تمام تشدد سے نبھایا، ہمیشہ دوستوں سے بھی محبت کا رشتہ رکھا کہ یہ جذبہ اس کے نزدیک کسی بھی مطلب یا لالچ سے ماورا ہے۔ مہاروش نے بہت پہلے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد شوہر سے محبت کے تقاضے کو پوری ایمانداری سے نبھائے گی کہ محبت ہی کے ذریعے کاروان حیات تمام تر رنگینیوں سے خوبصورت بنائی جا سکتی ہے۔ اسی لیے مستبشرہ کے فیصلے نے اسے خاصا مایوس کیا تھا۔ عدن اور معطر وہیں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں، جبکہ اسے میم آصفہ سے کچھ ضروری کام تھا، سو ان سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج موسم بھی بہت اچھا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ ارد گرد گزرتے لڑکے لڑکیوں پر سرسری نظر ڈالتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، اپنے آپ میں گم آگے بڑھ رہی تھی، جبھی اچانک سامنے سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرائی، اور اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی، مقابل نے اسے سرحد سے ہاتھ بڑھا کر تھام لیا۔ نتیجتاً مہاروش مقابل کے کشادہ سینے سے جا لگی، البتہ دل کی دھڑکن بری طرح بے ترتیب ہوئی تھی، اور آنکھیں جوں ہی مقابل کے چہرے پر ٹھہری ساکت سی رہ گئی۔ چہرہ جانا پہچانا تھا۔ آپ؟ پھر حیرت بھرا ایک لفظ اگلے ہی پل اس کی زبان سے ادا ہوا تھا، ساتھ ہی وہ کرنٹ لگنے کے سے انداز میں پیچھے ہٹی۔ سامنے کھڑے شخص نے لبوں پر سے جھیلی سی مسکراہٹ سجائی۔ آپ یہاں؟ معتجب لہجے میں استفسار کیا۔ حقیقتاً ماہی اسے سامنے پا کر چونکی تھی، چونکنے سے زیادہ ٹکر لگنے کے بعد۔ اس سے ٹکرانے پر شرمسار نادم سی اس سے آنکھیں نہ ملا سکی۔ جی میں یہاں، مراد منصور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جب تک وہ اپنی منتشر ہوئی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو میں کر چکی تھی۔ سوری، میں آپ کو دیکھ نہ سکی تھی، جبھی آہستگی سے معذرت خواہ لہجے میں بولی۔ اٹس اوکے، سناؤ کیسی ہو تم؟ وہ ایک ادا سے بولا، ساتھ ہی اس کا احوال پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ماہی نے بتاتے ہوئے اخلاقاً پوچھا۔ ایک دم فٹ۔ وہ مسکرایا اور قریب رکھے بینچ پر بیٹھا۔ مہاروش نے بھی وہیں نشست سنبھالی، مگر خاموشی سے، کیونکہ مراد کی یونیورسٹی آمد، وہ بھی غیر متوقع غیر یقینی آمد پر، وہ خاصی حیران تھی، مگر بڑی مہارت سے خود کو کمپوز کیا۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ کچھ وقفے کے بعد اپنے اندر اٹھتے سوال کو زبان دی۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں بزنس کے سلسلے میں یہاں ہوں۔ تمہارا پتہ تو تھا کہ تم اس یونیورسٹی میں پڑھتی ہو، سو سوچا تم سے مل لوں۔ تمہیں برا تو نہیں لگا میرا یہاں آنا؟ مراد بتاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ارے نہیں، اتنے عرصے بعد آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ پھپھو اور ادینہ کیسی ہیں؟ وہ مروتاً خوش اخلاقی سے مسکرائی، پھر پوچھا۔ ٹھیک ہیں سب۔ امی اکثر ماموں کو یاد کرتی ہیں، تمہاری باتیں یاد کرتی ہیں۔ پہلے تو جب ان کا جی چاہتا تھا ماموں سے مل لیتی تھیں، مگر دیکھو حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ سب کچھ بدل گیا۔ 3 سالوں سے دونوں گھروں میں آنا جانا بند ہے۔ بہت دل دکھتا ہے میرا، جب خونی رشتوں کو یوں ایک دوسرے سے بیگانہ دیکھتا ہوں۔ وہ قدرے ٹھہرے ہوئے انداز میں کچھ افسردہ سا تھا۔ مہاروش اس کے یوں بات بدلنے پر چند ثانیے خاموش رہی، حالانکہ اس ذکر سے اس کا اپنا دل بھی افسردہ ہو گیا تھا۔ ایگزامز کب ہیں تمہارے؟ مراد نے سہولت سے بات بدلی۔ 2 ماہ بعد، اس نے مختصراً بتایا۔ اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ کچھ خاص نہیں، ابو جاب تو کرنے نہیں دیں گے، مجبوراً گھر ہی بیٹھنا پڑے گا، وہ بتانے لگی۔ مراد جانتا تھا کہ ماموں لڑکیوں کے جاب کرنے کے سخت خلاف ہیں، کہ جب انہیں گھر میں ہر چیز، ہر آسائش میسر آ رہی ہے تو پھر باہر زمانے کی تپتی دھوپ میں جلنے کی کیا تک بنتی ہے۔ اچھا جی، مجبوراً، وہ ہنسا۔ اس کا مطلب ہے تم کچھ کرنا چاہتی ہو؟ ضرور نہیں کرنا چاہتی، پر یہ بھی نہیں چاہتی کہ جو پڑھا ہے وہ بیکار جائے۔ وہ سیدھے سے بولی۔ جانے تو بیکار، کچھ کر کے بھی کیا کرو گی؟ کل کو پرائے گھر میں جاؤ گی تو وہاں وہ لوگ صرف گھر کے کام کروائیں گے، ضروری نہیں کہ جاب بھی کروائیں۔ مراد جواباً حقیقت پسندی سے صاف گوئی سے بولا، جس پر وہ بلش ہوئی۔ جی؟
محض اسبات میں سر ہلایا۔ اور ویسے بھی ماموں کی سوچ سے 100% میں متفق ہوں۔ مجبوری یا ضرورت کے تحت جاب کرنا تو ٹھیک ہے، مگر ہر سہولت اور آسائش کے ہوتے ہوئے گھر سے باہر نکلنا لڑکیوں کے لیے خواہ مخواہ وبال جان بن جاتا ہے۔ گھر کی چار دیواری سے باہر طرح طرح کے لوگ مختلف سوچ کے حامل ہوتے ہیں۔ سگے رشتوں پر آج کل اعتبار نہیں کیا جا سکتا، مراد اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ مہروش نے جواباً چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہا۔ شروع سے جانتی تھی مراد منصور صرف اپنی ہی بات کا قائل، اپنا آپ منوانا ہر صورت جانتا ہے، اور آج 3 سال بعد غیر متوقع ملاقات کو وہ بنا کسی جرح کے خیر و عافیت سے انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ اچھا بتائیں آپ کیا لیں گے، ٹھنڈا یا گرم؟ بات بدلتے ہوئے مہمان نوازی کا عمدہ مظاہرہ کرتے ہوئے اخلاق کے تقاضے کو بھرپور نبھانے کی غرض سے بولی۔ یہاں یونیورسٹی میں؟ وہ حیران ہوا۔ شاید ماہی سے یہ بات گھر سے باہر سننا اسے عجیب لگا تھا۔ کہتے ہی ساتھ میں وہ مسکرایا۔ جی یہاں یونیورسٹی کی کینٹین میں کھانے پینے کی ہر آسائش موجود ہے، اور پھر ہم ملے بھی اتنے عرصے بعد ہیں، سو آپ کا بنا کھائے پیے چلے جانا مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اپنی فطری عادت کے باعث خوش اخلاقی سے بولی۔ مراد کے لبوں پر متاثر کن مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ ساتھ ہی منع کرنا چاہا۔ تکلف کیسا؟ آپ میرے کزن ہیں اور اس وقت مجھ سے ملنے آئے ہیں، لہٰذا میرا حق بنتا ہے اور اخلاقاً میرا فرض بھی۔ وہ باتونی تھی، دو بدو بولی۔ اوکے، اب کہ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ مہروش اسے اپنے ہمراہ لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کینٹین کی طرف بڑھتے ہوئے اب ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مراد واپس چلا گیا، مگر پھر آنے کا کہہ کر۔ البتہ ماہی جہاں اس کی آمد پر حیران تھی، وہیں مراد کے نرم رویے سے جھلکتی اپنائیت پر غور کیے بنا نہ رہ سکی۔ مراد جیسا سنجیدہ بندہ، وہ بھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس کے سامنے سے گزرے حالات پر افسوس کر رہا تھا، یہ اس کے لیے کسی اچنبھے سے کم نہ تھا۔ بہرے کیف فی الوقت وہ تمام حیرت کو سائٹ پر کیے سر جھٹکتی میم آصفہ کی طرف چل دی۔ نیکسٹ سین۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سب افسانوی باتیں ہیں؟ ڈرامہ رچاتے رچاتے اسے عجیب سی الجھن ہوتی تو اسے کہہ دیتی، لب و لہجہ البتہ نارمل ہوتا۔ نہیں، سچ میں یہ سب میری ذات کی حقیقت ہے، میری محبت کوئی افسانہ نہیں ہے۔ جبکہ علی یکدم سنجیدہ ہو جاتا۔ وہ اپنی مستبشرہ سے محبت کے لیے بہت حساس، بہت ایموشنل تھا، وہ اچھی طرح یہ بات جانتی تھی۔ پھر بھی حقیقت اور افسانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پیار محبت بھرے ڈائیلاگز فلمی دنیا سے جڑے اچھے لگتے ہیں، اصل میں یہ بے معنی ہوتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ مستبشرہ جمال بحث کے موڈ میں تھی، سو آرام سے بولی۔ علی حسن نے ایک نظر بغور اس کے موہنے مکھڑے کو دیکھا، پھر گویا ہوا۔ میں بتاؤں کہ تم مجھے کیوں اچھی لگی ہو؟ میرے قدموں نے دل جذبات سمیت کیوں تمہاری طرف رخ کیا ہے؟ ہاں، میں جاننا چاہوں گی۔ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ اشتیاق بھرے لہجے میں بولی، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو مجھے جیسے پہلی بار زندگی کی خوبصورتی کا احساس ہوا۔ تمہیں بولتے سنا تو لگا گویا فضا میں جلترنگ سے بجنے لگے ہوں، جیسے خزاں میں بہار سی آ گئی ہو، اور تمہاری مسکراتی آنکھیں زندگی کے رنگوں سے سجی شوخ و شریر لگیں۔ تم ہنستی ہو تو مجھے اپنے اعتراف پھول کھلتے دکھائی دیتے ہیں مستبشرہ۔ تمہارا تصور مجھے خود سے بیگانہ کر دیتا ہے، اور شاید اسے ہی محبت کہتے ہیں، وہ نہایت جذب سے بولا۔ مستبشرہ کئی پل اس کی باتوں میں محو حیرت رہی، دل تو پہلے ہی اختیار میں کیے بیٹھی تھی، البتہ دماغ میں ہلچل ضرور مچی، لیکن فی الوقت خاموش رہی۔ اگر تم مجھے نہ ملتی تو یقیناً میں تمہارے پیچھے تمہیں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتا۔ علی خوشگوار موڈ میں تھا، مسکراتے ہوئے بولا، تمہارے پاگل ہونے کے چانسز اب بھی بہت واضح ہیں علی۔ جواباً وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی کہ زبان نے پل بھر میں ان الفاظ کی ادائیگی سے انکار کیا تھا۔
میں تمہارے ساتھ عمر بھر چلنا چاہتا ہوں مستبشرہ۔ علی اس کے سامنے ہو گیا، دل کی بات دل سے کہی۔ واٹ؟ جبکہ وہ سمجھتے ہوئے بھی کچھ نہ سمجھی۔ تم سے ایک سوال پوچھوں؟ جس پر وہ بات ہی بدل گیا۔ ہاں پوچھو۔ اسے اجازت دی۔ کیا ابھی تک میری محبت یک طرفہ ہے؟ بلا تمہید باندھے دو ٹوک پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے علی؟ مستبشرہ سے فوراً کوئی جواب نہ بن سکا تو مصنوعی حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ دو بدو جواب دیا، پھر مزید بولا، جواب کا منتظر ہوں۔ اتنی جلدی جواب ممکن نہیں ہے علی۔ تو پھر کب تک انتظار کروں؟ وہ سنجیدہ مگر قدرے جذباتی ہوا۔ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ صاف بولی۔ پھر کب کہو گی؟ علی آج ہر حال میں جاننے کے موڈ میں تھا، تو ترکی بترکی بولتا اسے حیران کر گیا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ کہتے ہی مستبشرہ نے رخ پھیر لیا کہ علی کی آنکھوں میں دیوانگی اسے صاف بڑھتی دکھائی دینے لگی۔ جلدی سے تمہارے ساتھ گزرا ہر وقت یادگار بنانا چاہتا ہوں، محبت سے چور لہجے میں جواب دیا۔ میں اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوں، کیا یہ تمہارے لیے یادگار لمحہ نہیں ہے؟ اس نے جواب گول کیا اور ایک اور سوال تکا، ہے مگر اب کہ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ میرے خیال میں محبت یوں اچانک نہیں ہوتی۔ اینی ویز، تم نے سوال کیا ہے، جواب تو دینا ہی پڑے گا، مگر تمہیں مناسب وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، مستبشرہ نے کہا۔ علی واضح طور پر کچھ نہ سمجھا۔ تو پھر میں کب تک انتظار کروں؟ سو اس نے پوچھا۔ جب تک مناسب وقت نہیں آ جاتا، اس نے سپاٹ انداز میں دو ٹوک جواب دیا، ساتھ ہی غور سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ الجھا سا لگا، یا شاید پھر مستبشرہ کی طرف سے مسلسل ٹال مٹول کی وجہ سے جو اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ بہرحال وہ جلد باز ہرگز بھی نہیں تھا۔ اوکے، ویسے بھی انتظار پیار کو بڑھاتا ہے، میں دل و جان سے مناسب وقت کا انتظار کروں گا۔ جبھی وہ بولا، اب میں چلتی ہوں۔ وہ مزید بحث کیے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں؟ اتنی جلدی؟ وہ بے ساختہ کہہ بیٹھا۔ کہاں جلدی؟ گھنٹے بھر سے تمہارے ساتھ ہوں اور اب سر خالد کا لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے۔ دیر ہو گئی تو ڈانٹ کھانی پڑے گی، بائے۔ وہ اپنا مخصوص لہجہ اپناتی کچھ ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ مستبشرہ کے جھوٹ بھرے ناٹک نے اس ایک ہفتے میں علی ایان حسن گیلانی کی محبت کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی وسعتوں میں خوشبو کی مانند پھیلا دیا تھا۔ لیکن وہ بے خبر تھی کہ جس محبت سے وہ علی کے دل میں نفرت کا بیج بونا چاہتی ہے، وہی محبت علی کے دل میں پلتی محبت چاہت کی شدت کو مزید بڑھاتی، اسے فرحت سے آزاد پنچھی کی طرح ہوا میں یہاں وہاں رقص کرانے میں ہر دم مشغول تھی۔ علی خوش تھا، بہت خوش، اصل حقیقت سے بے خبر، دل سے مستبشرہ کے جواب کا منتظر، اور اس کے ساتھ کو اقرار مانتا، وہ خود کو کامیاب تصور کرتا، محبت کی منزل پانے کو تیار۔ مستبشرہ کلاس میں داخل ہوئی تو پہلی نظر عدن پر پڑی، جو خاصی بوخلائی سی بیٹھی تھی، اور یہ واقعی سر خالد کی دہشت کا اثر تھا، جو لاپرواہ سی عدن کم از کم ان کے لیکچر میں خاصی سنجیدہ ہو جاتی تھی۔ اس کے نزدیک ہی مستبشرہ نے اپنی نشست سنبھالی۔ کمال ہے، آج تم نے چھٹی نہیں کی؟ پھر متعجب نظریں اس پر گاڑے استفسار کیا۔ چچی جان کہہ رہی تھی کہ شام کو شاپنگ کے لیے چلیں گے، سو میں آ گئی۔ ویسے بھی انگیجمنٹ 3 دن بعد ہے، وہ تفصیل سے بولی۔ اچھا، اور تمہارے وہ آ گئے کراچی سے؟ مستبشرہ نے وہ پر خاصا زور دیتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ معطر اور مہروش مسکرائیں۔ ہاں یار، کل شام ہی آئے تھے سب، اس نے مختصراً بتایا۔ پھر سبھی آپس میں باتوں میں مصروف ہوئیں۔ اتنے میں کلاس روم میں سناٹا چھایا۔ سب نے ڈرے سہمے چہروں کو اوپر اٹھا کر سر خالد کا استقبال معمول کے مطابق کرنا چاہا، لیکن جیسے ہی سب کی نگاہیں اوپر اٹھیں، سامنے موجود نفوس پر گئیں، سبھی محو حیرت رہ گئے۔ آدھے سے زیادہ آنکھیں چمک اٹھیں، خاص کر کے
عدن کی، کیونکہ سامنے سر خالد کے بجائے انہی کی عمر کا کوئی اور شخص کھڑا تھا، جس نے سبھی کی حیرت جانچتے ہوئے خوشگواریت سے تر لب و لہجے میں پوری کلاس سے ہیلو ہائی کی، پھر ڈائس سنبھال کر تمام لڑکے لڑکیوں پر طائرانہ نظر دوڑائی جیسے کسی کی تلاش میں ہو، اور جو پہلی نظر ٹکی وہ اپنی بخلاہٹ پر قابو پاتی خود کو نارمل کرتی عدن پر ٹھہری، جو کسی حد تک سر خالد کی غیر موجودگی سے خوش بھی نظر آ رہی تھی۔ تو بے ساختہ وہ مسکرا دیے۔ سر خالد نہیں آئے آج؟ کسی نے بآواز بلند پوچھا تھا۔ نہیں، اب ان کی کلاس میں لیا کروں گا، سہولت سے جواب دیا۔ نگاہیں ہنوز عدن کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ جملہ بیک سیٹرز کی طرف سے تھا، جو یقیناً سر خالد سے بیزار ان کے جانے کا سن کر خوش ہوئے تھے۔ سر، آپ کا خوبصورت نام کیا ہے؟ ایک اور آواز سوال کی صورت میں ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ سوال لڑکی کی طرف سے پوچھا گیا تھا، جبھی سب کہا لگائے بنا نہ رہ سکے۔ بتاؤں گا، پہلے آپ سب اپنا نام بتائیے۔ فریقین کے درمیان مستقبل میں ساتھ چلنے کے لیے تعارف ضروری ہوتا ہے، تو پہلے بوائز سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نئے سر سافٹ اور فرینک نیچر کے لگتے تھے، نہایت نرم مگر دوستانہ لہجے میں بولے۔ پھر باری باری تمام لڑکے لڑکیوں نے اپنا نام بتایا اور تھوڑا بہت تعارف بھی کروایا، اور سب سے آخر میں سر نے جانتے بوجھتے گلا معنی خیزی سے کھنکارتے ہوئے عدن کو مخاطب کیا۔ مس عدن، اسٹینڈ اپ۔ اپنا نام سنتے ہی وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ سوچ رہی تھی کہ سر خالد کے جانے کے بعد شاید اب اگلے کئی دنوں تک اس کی جان بخشی ہوگی، مگر یہاں تو تمام سوچوں پر پانی پھر گیا تھا۔ یہ لیکچر ہی منحوس ہے، ہمیشہ پہلے میں ہی سب کے قہر کا نشانہ بنتی ہوں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، جس پر باقی تینوں کی ہنسی چھوٹی۔ سر، عدن کا نام بتانے سے پہلے ہی آپ اس کا نام جانتے ہیں؟ کسی لڑکی نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ شاید اس کا دل دکھا تھا۔ جی ہاں، ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے وہاں یہ سب عام ہوتا ہے۔ وہ خاصے عاشقانہ انداز میں بولے۔ سب تو حیران رہ گئے۔ اوئے ہوئے، کئی منچلے لڑکوں نے بیک وقت نعرہ لگایا۔ کیسی ہیں عدن آپ؟ جبکہ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ٹھیک ہوں سر، وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے حیران پریشان سی بولی۔ نام کی طرح آپ حقیقت میں بھی بہت پیاری ہیں، وہ اپنی ہی دھن میں بولے گئے۔ شاید ان پر پہلی نظر کی محبت اثر کر گئی تھی۔ جی سر، جبکہ وہ ہونکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگی۔ البتہ باقی کلاس مزے سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، وہ دیوانگی کے عالم میں بولے۔ باقی سب نے ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ کسی کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ شاید ایسا پہلی بار جو ہو رہا تھا کہ کوئی لیکچرار اپنا پہلا ہی لیکچر اقرار محبت سے کر رہا تھا، وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ سے۔ عدن بے ہوش ہونے کو تھی۔ سر، آپ یہاں پڑھانے آئے ہیں یا عشق لڑانے؟ کسی منچلے لڑکے نے اونچی آواز میں انہیں مخاطب کیا۔ پڑھنے پڑھانے میں کیا رکھا ہے؟ کاش آپ مجھے پہلے ملی ہوتی، آپ نے تو مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ وہ تمام کلاس کے سامنے اس پر حال دل کا انکشاف کرنے لگے۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ عاجز آ گئی۔ ایسا کبھی اس کے ساتھ ہوگا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بے بسی سے وہ دوستوں کی طرف دیکھنے لگی۔ ماہی، مستبشرہ اور معطر سمیت سب حیران تھے۔ ایسے میں سر نے بنا ہچکچاہٹ کے اپنی بات جاری رکھی۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے دیوانگی کی حد تک محبت ہو گئی ہے۔ پھر کہتے ہوئے اس کے قریب چلے آئے۔ سر، آپ کو اپنے رتبے کا خیال کرنا چاہیے۔ سر کی حرکت پر وہ رو دینے کو تھی۔ یوں بھلا کب کسی کے ساتھ ہوا تھا جو آج اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ جبھی حواس کو قابو کرتی سختی سے بولی، عدن، ول یو میری می؟ جبکہ وہ کوئی بھی اثر لیے بنا اس کے سامنے دستے سوال دراز کر گئی۔
سر آپ مجھے ٹارچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کے پرنسپل سے کمپلین کروں گی. ضرور، مگر مجھے بھی آپ کے پاس اپنے دل کی کمپلین لکھوانی ہے جسے آپ نے پہلے ہی نظر میں مجھ سے چرا لیا ہے. وہ شوق ہوئے. پلیز سر. اگلے ہی پل وہ بے بسی کی انتہا کو جا پہنچی. اوکے، لیکن محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے. میں آپ کے سامنے سب اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے اپنے دل کی بات دل میں دبا کر رکھنی چاہیے؟ وہ کلاس کی طرف متوجہ ہوئے. نو سر. اسٹوڈنٹس کو تو بنا پیسے خرچ کیے ڈرامہ دیکھنے کو ملا تھا، سو مزے سے بولے. وہ مسکرائے. اس کی تینوں دوستوں نے فی الوقت خاموش رہنے پر اتفاق کیا تھا. سر آپ حد سے بڑھ رہے ہیں. 3 دن بعد میری انگیجمنٹ ہے. آپ کے پیار محبت کی باتیں مجھ سے نہ کریں تو ہی اچھا ہوگا. اگر پرنسپل کو پتہ چل گیا تو آپ کی جاب جا بھی سکتی ہے. وہ اب خود کو مضبوط ظاہر کرتی آخر میں انہیں باور کروانے لگی. مجھے پرواہ نہیں، اور ویسے بھی انگیجمنٹ 3 دن بعد ہے. ابھی ہوئی نہیں ہے. وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے. پوری کلاس ایک عجیب و غریب صورتحال سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی. سر کے چہرے پر بھی عجیب سی مسکراہٹ تھی. سر آپ اچھا نہیں کر رہے. اچھا تو آپ بھی نہیں کر رہی میرے ساتھ. وہ دو بدو بولے. سر پلیز. وہ رو دی جب ہی وہ کچھ بوکھلا سے گئے. سوری عدن، پلیز رو مت. مگر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر مزید بے بسی سے رونے لگی. ماہی اٹھ کر اس کے قریب آئی، اسے چپ کرانے کی کوشش کی. خالد یار اندر آؤ، یہاں تو سب الٹ ہو گیا ہے. جبھی وہ دروازے کی جانب لپکے اتنے میں سر خالد اندر آئے. تمام اسٹوڈنٹس حیران پریشان سے اٹھے، انہیں سلام کیا اور وہ عدن کے قریب آئے. کم آن عدن، رو مت، اٹھو، شاباش. اسے چپ کروایا. سر آپ. مستبشرہ بھی حیران تھی. عدن نے آنکھیں صاف کی اور اٹھ کھڑی ہوئی کہ سر خالد کی دہشت سے اس نے کبھی ان کی بات کو نظر انداز نہیں کیا تھا. سر آپ یہاں ہیں تو یہ کون ہے؟ ماہی نے پوچھا. یہ میرا کزن اور دوست ہے عامر. ابھی جو کچھ ہوا وہ محض ایک مذاق تھا. میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ٹھیک 3 دن بعد عامر کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے عدن سے. جب میں نے عامر کے یہاں آنے کے بعد اسے بتایا کہ عدن میری کلاس میں پڑھتی ہے، تب عامر نے یہ پلان بنایا. اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سب مذاق تھا. میں امید رکھوں گا کہ آپ میں سے کوئی اس بات کو کلاس سے لیک آؤٹ نہیں کرے گا. وہ اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں پوری کلاس سے مخاطب ہو کر اصل بات بتانے لگے. جہاں سب حیران ہوئے وہیں سر خالد کو یقین دلایا کہ کلاس کی بات باہر نہیں نکلے گی. البتہ عدن تمام صورتحال سننے کے بعد ہکا بکا نظریں جھکا گئی. البتہ عامر کی حرکت سے آنے والے غصے پر شرم غالب آ چکی تھی. آج آپ سب میری طرف سے فری ہیں اور عدن آپ میرے ساتھ آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. سر خالد نے آج پہلی مرتبہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ سجا کے انہیں خوش کیا. پھر عدن سے کہتے کلاس روم سے باہر نکل گئے. مستبشرہ، مہروش اور معطر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دی. عدن نے سر خالد کی پیروی کی. عامر بھی ان کے پیچھے لپکے. سر خالد نے عدن کو آرام سے سب سمجھایا، اس کے غصے کو کول ڈاؤن کیا اور جب وہ ریلیکس ہوئی تب اسے عامر کے حوالے کر کے چلے گئے. So listeners, that was the end of episode 2. I hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.